شیطان کو جب یہ پتا چلا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کے تمام میوے کھانے کی اجازت مل چکی ہے، لیکن شجر ممنوعہ یعنی گندم دانے کو کھانے سے منع فرما دیا گیا ہے، تو زمین سے عالم بالا کی طرف روانہ ہوا۔ جنت میں شیطان کا داخلہ ممنوع تھا، لیکن 3 اسم اعظم یاد تھے جن کا ورد کرنے کی وجہ سے اس کو یہ طاقت حاصل ہو گئی تھی کہ وہ آسمان اول سے 7ویں آسمان تک پہنچ سکے۔ وہ جنت کے دروازوں پر بنے ہوئے یاقوت سرخ کے 2 چبوتروں میں سے ایک پر بیٹھ گیا اور 300 سال تک انتظار کرتا رہا کہ کوئی جنت سے باہر آئے اور اس سے اپنے مطلب کی بات کرے۔ اچانک مور جنت سے باہر آ گیا۔ اس کو دیکھتے ہی شیطان خوش ہوا اور اس سے کہنے لگا کہ اے خوشنما پرند، تم کون ہو؟ مور نے جواب دیا، میں مور ہوں۔ مور نے کہا کہ تم اپنا تعارف کراؤ۔ شیطان نے کہا کہ میں عالم کروبیاں کا ایک فرشتہ ہوں اور ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ جنت کے اندر جاؤں اور وہاں کی نعمتوں کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کروں۔ اگر تم مجھے جنت کے اندر لے چلو تو میں تمہیں 3 باتیں بتاؤں گا جس کے صلے میں تمہیں ابدی زندگی حاصل ہو جائے گی، تمہیں بڑھاپا اور بیماری بھی نہیں آئے گی اور تم ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ لالچ میں آ کر مور نے کہا کہ مجھ میں تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں تمہیں جنت میں لے جاؤں، لیکن ایک سانپ میرا دوست ہے، وہ شاید تمہاری کوئی مدد کر سکے۔ یہ کہہ کر مور سانپ کے پاس آیا اور سارا ماجرا سنایا۔ سانپ بھی شیطان کی گفتگو سے بہت خوش ہوا اور اسے اپنے منہ میں چھپا کر جنت میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا اور شجر ممنوعہ کے پاس پہنچا دیا۔ دوسری جانب جنت کے نگہبانوں کو فوراً یہ اطلاع مل گئی کہ شیطان جنت میں داخل ہو چکا ہے۔ جب نگہبان شیطان کو جنت سے نکالنے لگے تو حکم ربی ہوا کہ اسے ابھی جنت میں ہی رہنے دیں۔ شاید یہ بھی حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان تھا یا حکمت خداوندی تھی۔ جنت میں عارضی قیام کا جب حکم نامہ مل گیا تو شیطان حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام کے پاس جا کر عقیدت و محبت کا اظہار کرنے لگا۔ یہ دونوں اس لعین کو پہچان نہ سکے کیونکہ ماضی کے مقابلے میں اس کی شکل تبدیل ہو چکی تھی۔ اس نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمیشہ جنت میں اسی طرح خوش و خرم زندگی گزارتے رہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام شیطان کی باتیں سن کر گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ شیطان نے کہا کہ اگر آپ نے میری بات پر عمل کیا تو یقیناً آپ کو تا حیات جنت کی سہولتیں حاصل رہیں گی۔ یہ سن کر وہ حکم ربی سے شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور پوچھا کہ یہ کس طرح ممکن ہے۔ شیطان نے کہا کہ وہ گندم کا دانہ اگر آپ دونوں چکھ لیں تو آپ کو ابدی حیات حاصل ہو جائے گی اور آپ جنت میں ہی رہیں گے۔ یہ بات سن کر حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں رجحان پیدا ہوا، لیکن ان کے دل میں اللہ کی نافرمانی کا خوف غالب آ گیا۔ جبکہ حضرت اماں حوا شیطان کی باتوں میں آ گئیں اور ان کے کہنے پر دونوں نے اس شجر ممنوعہ کو چکھ لیا، جس سے دونوں بے لباس ہو گئے۔ دوستو کہانی تو بہت طویل ہے، لیکن مختصر بات یہ ہے کہ اللہ کے حکم پر فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو کوہ سراندیپ یعنی سری لنکا کے قریب اور حضرت اماں حوا علیہ السلام کو جدہ کی سرزمین پر جا اتارا۔ شیطان کو جنت سے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے پر نکالا گیا تھا۔ جنت میں ہر آسائش موجود تھی، پر حضرت آدم علیہ السلام خوش تھے مگر تنہا رہتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی تنہائی کو ختم کرنے کے لیے ان کی پسلیوں سے بی بی حوا کو پیدا فرمایا۔ دونوں ایک ساتھ رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک خاص پھل کے قریب جانے سے منع کیا اور کہا کہ اگر تم نے اسے کھایا تو ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے۔ اسی جنت میں مور اور سانپ بھی رہتے تھے، وہ جنت سے باہر بھی آیا جایا کرتے تھے۔ ایک دن شیطان نے انہیں روکا اور کہا کہ مجھے بھی جنت لے جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ اللہ نے ہمیں منع کیا ہے۔ اس نے جذباتی واسطے دینا شروع کر دیے۔ پھر سانپ نے اسے کہا کہ تم سانپ بن جاؤ اور مور تمہیں نگل لے گا اور جنت میں جا کر اگل دے گا۔ سانپ جب جنت میں تھا تو اس کے منہ سے بہت خوبصورت خوشبو آتی تھی اور اس کے پاؤں بھی ہوتے تھے، اور مور جیسے اب ہے اس سے بھی خوبصورت تھا۔ اس کے پاؤں نہایت ہی دلکش تھے۔ پس مور نے جنت جا کے سانپ کو اگل دیا۔ شیطان جنت میں حضرت آدم اور حضرت حوا سے
ملا انہیں اس پھل کے بارے میں بہکانے لگا۔ حضرت آدم نے انہیں کہا کہ ہمیں اللہ نے منع فرمایا ہے۔ ایک دن حضرت آدم علیہ السلام سو رہے تھے، شیطان حضرت حوا کے پاس گیا اور انہیں پھر سے اس پھل کے بارے میں بہکانے لگا۔ حضرت حوا بالآخر اس درخت کی طرف چلی گئی اور وہ پھل کھا لیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اٹھے تو اصرار کر کے انہیں بھی کھلایا۔ ان کے جسم سے جنت کا لباس غائب ہو گیا۔ تب انہیں بہت شرمندگی ہوئی اور اللہ سے رو رو کر معافی طلب کی۔ اللہ نے انہیں جنت سے نکال دیا اور ایک مخصوص وقت تک زمین پر رکھا۔ تبھی سے جن پاؤں سے مور شیطان کو لے کر جنت آیا تھا، اس سے وہ خوبصورت پاؤں واپس لے لیے اور بدصورت پاؤں بنا دیے، اور جس منہ سے یہ مشورہ دیا تھا سانپ نے، اس سے اس کے منہ کی خوشبو چھین لی اور پاؤں بھی اور جنت سے نکال دیے گئے۔ تو دوستو، یہ